لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومخاطب طه وياسين مكي مدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا لعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. قاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تجد لسنة الله تبديلا. صلوات اللہ. حضرات، اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے، ان تمام مومنین سے گزارش ہے جو حضرات ادھر ادھر مصروف ہیں، برائے کرم ڈال کے اندر تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت، مختصر سی آیت ہے لیکن جامع بیان ہے. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں ہرگز تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے جو قانون بنا دیا، اب انسان اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو وہ قدرت نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون میں تبدیلی کرے. لیکن جہاں اس بدلتے ماحول میں، اس بدلتے کلچر میں، جب لوگوں کی کھالیں پلاسٹک سرجری سے بدل جاتی ہے، وال، دل کے وال بدلے جاتے ہیں، اس بدلتے ہوئے ماحول میں، بدلتے ہوئے کلچر میں، اس ترقی یافتہ ماحول میں قرآن کی آیت یہ چیلنج کر رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قدرت ہو تو میرے مقابلے میں کوئی آیت لے آؤ. لیکن اللہ کے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے جو قانون بنا دیا اس میں انسان اگر تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی نہیں کر سکتا. ادھر ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ادھر ہم مجلس بپا کرتے ہیں، ادھر ہم نے ماتم کرنا شروع کیا، ادھر مجلس بپا ہوئی کہ لوگ، یہ تبلیغی ٹولیاں نکل پڑتی ہیں کہ یہ مجلس غلط ہے، یہ فرش عزا بچھانا غلط ہے، یہ ماتم کرنا غلط ہے، یہ علی علی کرنا غلط ہے، یہ حسین حسین کرنا غلط ہے. فقط اللہ کو مانو، فقط اللہ کو جانو. سلام اللہ کے لیے، قعود اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے. اللہ اللہ کرتے رہو اور کچھ نہ کرو. فقط اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو اور نہ مانو. ان لوگوں کا یہ کہنا کہ رسول آئے، رسول نے اسلام کا پیغام دیا، ہمیں قرآن دی، قرآن ایسی کتاب عطا کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اب فقط اگر لو لگایا جائے تو اللہ سے لگایا جائے اور کسی سے نہیں. سلام اللہ کے لیے، قعود اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، اور کچھ نہ کیا جائے، فقط اللہ اللہ کیا جائے. اب دیکھیں یہ اللہ والا کون آیا کہ فقط اللہ اللہ کرتے رہو اور کچھ نہ کرو. آپ دیکھیں کہ ادھر آدم کا سجدہ بنایا، آدم کا پتلا بنایا گیا، اور جب آدم کے پتلے میں روح پھونکی گئی اور کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو ایک شخص تھا کہ جس نے انکار کیا اور وہ راندے درگاہ ہوا. اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لعنت کا طوق ڈال کے اب وہ بارگاہ الہی سے نکلا.
وہ وہی ایک اللہ والا تھا، اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی کہ اس کا شمار ملائکہ میں ہونے لگا، لیکن اس نے ایک سجدے سے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد اب وہ راندِ درگاہ ہوا، اس کے پاس اب کچھ نہ بچا، لعنت کا طوق ڈال کے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب اس نے یہ کہا کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ اللہ نے کہا جو میرا بندہ ہوگا وہ کبھی نہیں بہکے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا، اب انسان اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا کہ مظلوم سے محبت کرو، ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو، ظالم سے نفرت کرو۔ آپ دیکھیں آدم سے محبت کرنے کے لیے بتایا گیا، ابلیس سے نفرت کرنے کے لیے بتایا گیا۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہم اس قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ جو اللہ نے قانون بنایا کہ دیکھو موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، آپ دیکھیں موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، حابیل سے محبت کرو، قابیل سے نفرت کرو۔ یہ اللہ نے قانون بنایا، ہم اس قانون کے مطابق آج دیکھیں ہم پوری دنیا میں یہ بتا رہے ہیں اور دہشت گرد کے خلاف ہیں۔ آج پوری دنیا یہ بتائے کہ اگر ہم نے 1400 برس سے یہی درس دیا ہے، ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو ہمیں بتایا ہم اسی مطابق چل رہے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب انسان اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کون کر رہا ہے کہ فقط اللہ کو مانو، فقط اللہ کو جانو، سلام اللہ کے لیے، قعود اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، یہ نمازیں اللہ کے لیے، اللہ اللہ کرتے رہو اور کچھ نہ کرو۔ اب دیکھیں جو اللہ والا تھا سب سے زیادہ اس نے سجدے کیے، اور سجدے کرنے کے بعد اب اس کا شمار جب ملائکہ میں ہوا، اور ملائکہ میں ہونے کے بعد جب آدم کا پتلا بنایا گیا اس میں روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو تو اس نے کہا دیکھو ہم ان کا سجدہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہم جو ہے آگ سے بنائے گئے ہیں، ہم ان سے افضل ہیں، یہ ہم سے مفضول ہیں، لہذا ہم ان کا سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے حکم الہی کا انکار کیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا اور لعنت کا طوق ڈال کے نکالا۔ اب جہاں جہاں جائے گا لعنت پڑتی جائے گی۔ آپ دیکھیں اس کے بعد اس نے یہ وعدہ کیا کہ ہم جو ہے ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ اب وہ دیکھیں بندوں کو کیا، وہ نبی کی بیویوں تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ کہاں پہنچا، جب جناب ابراہیم نے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جناب اسماعیل سے اس خواب کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد جناب اسماعیل نے کہا بابا آپ اپنے خواب کو پورا کریں اور ہمیں آپ صابروں میں پائیں گے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے گھر سے جناب اسماعیل کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد گھر سے لے کے نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک چھری لیا اور ایک ہاتھ میں رسی لی۔ جیسے ہی گھر سے نکلنا چاہتے تھے جناب حاجرہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ چھری اور رسی کی کیا ضرورت ہے، آپ تو سفر پہ جا رہے ہیں، آپ بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ سے کہا کہ دیکھیے بیوی، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کوئی دمبا مجھے ذبح کرنا ہو، کوئی مجھے دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ ادھر نبی کے دہنے اقدس سے جملہ نکلنا تھا، بارگاہ الہی میں قبول ہوا۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے نکلے، اور ادھر آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، اور اس کے بعد چھری کو چلایا، لیکن دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا۔
اب شیطان کہاں آیا؟ شیطان آیا نبی کے گھر پہ، دخل باب کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا بیوی آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے، وہ کہیں دمبے کو نہیں ذبح کرے گا۔ جیسے ہی اتنا کہا جناب حاجرہ نے لاحول پڑھا، ادھر لاحول پڑھنا تھا، وہ بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا تجھے نہیں معلوم کہ جو نبی کی بیویوں پہ شک کرے یا جو نبیوں پہ شک کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے، انسان نہیں ہوا کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو نبی پر شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ اب تاریخ میں دیکھیں کہ کس نے نبی پر شک کیا ہے، کون کون لوگ تھے جو نبی پر شک کرتے تھے۔ جن لوگوں نے شک کیا وہ سب اسی زمرے میں ہیں، اور یہ آپ کہتے ہیں کہ فقط اللہ کو مانو، نمازیں پڑھتے رہو، جو کچھ لو لگاؤ صرف اللہ سے لو لگاؤ، اور کسی سے لو نہ لگاؤ، کسی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ رسول خدا جس نے دین اسلام کو پروان چڑھایا، تمام مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، تمام اذیتیں برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، اور دیکھیں یہ دین کس طریقے سے ہم تک پہنچا۔ نبی نے تمام مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں آ رہے ہیں، ادھر ایبا کے دامن سے پیر الجھا، جسد امامت کے آپ دیکھیں جیسے ہی پیر الجھا ایک مرتبہ، ابھی امام حسین علیہ السلام گرتے کہ نبی اللہ نے اپنے خطبے کو تمام کیا، اور تمام کرنے کے بعد منبر سے اترے۔ آپ بتائیے کہ نبی اللہ اس وقت اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، روزے کا مسئلہ ہوگا، حج کا مسئلہ ہوگا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہوگا، نماز کا مسئلہ ہوگا، یہ تمام دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، لیکن ادھر امام کا آنا تھا، مولا حسین کا آنا تھا، پیر کا الجھنا تھا کہ خطبے کو ترک کیا۔ جیسے ہی خطبے کو ترک کرنے کے بعد منبر سے اترے، مسجد چھلک رہی تھی، صحابی سارے موجود تھے، کسی صحابی کو حکم دے دیتے کہ جاؤ اور میرے نواسے کو اٹھا کے لے کے آؤ، لیکن نہیں، منبر سے اترے، خطبے کو چھوڑا، سارے خطبے کو چھوڑتے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن اس سب کو چھوڑتے ہوئے منبر سے اترنے کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے حسین کے قریب پہنچے، اپنے کلیجے سے لگایا، منبر پہ لے آئے۔ اب بتائیں کہ اب ادھر حسین کو دکھا رہے ہیں، بتائیے مدینے میں کون نہیں پہچانتا تھا؟ حسین کو سب پہچانتے تھے، پتا پتا شجر شجر پہچانتا تھا، سب جانتے تھے کہ یہ حسین نبی کا نواسا ہے، لیکن یہاں پر ذات نہیں پہچانوائی جا رہی ہے، صفات پہچانوائے جا رہے ہیں کہ اس حسین کو پہچان لو، کل اگر یہ آواز دے تو تم لبیک کہنا۔ آپ دیکھیں کہ حسین کو یہاں نہیں پہچانوایا جا رہا تھا، ذات کو نہیں پہچانوایا جا رہا تھا، بلکہ صفات کو پہچانوایا جا رہا تھا کہ یہ امام ہے، یہ وقت کا امام ہے، اسے پہچان لو۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نماز افضل، کہ حسین افضل، نماز افضل، کہ ذکر افضل، نماز افضل، کہ مجلس افضل، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حسین نے پشت رسالت پہ بیٹھ کے بتایا، جب نماز کی حالت میں، وہ نماز کہ جس کا سجدہ بھی قبول تھا، وہ نماز کہ جس کا رکوع بھی قبول، وہ نماز کہ جس کا قیام بھی قبول، وہ نماز کہ جس کی نیت بھی قبول، ساری قبول نماز۔ لیکن حسین نے رکا کے بتایا کہ دیکھو، جب جس کی قبول نماز حسین سے افضل نہ ہو سکی تو تیری فضول نماز کیا حسین سے افضل ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
یہ حسین کا مرتبہ ہے۔ آپ کہتے ہیں فقط اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو اور نہ مانو، لیکن رسول نے اپنے نواسے کو ہر جگہ پہچانوایا، اور اس لیے نہیں کہ یہ میرا نواسا ہے، بلکہ اس لیے کہ کل جب اس دین پہ وقت آئے اور یہ میرا نواسا دین کو بچانے کے لیے جائے تو مدینے والے یاد رکھیں، نبی نے اس دین کو بڑی مشقتوں کے ساتھ یہاں تک ہم تک پہنچایا، تمام ظلم برداشت کیے، اور اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، اور اس کے بعد آج یہ دین یہاں پر ہمارے لیے آزادیاں ہیں۔ ہم ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے، ہم مجلسیں کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں کہ جب بادشاہ، حکومتیں، سلطنتیں اس مشن پہ تھی کہ اس ذکر کو مٹا دیا جائے، اس ذکر کو ختم کر دیا جائے، کیا یہ ذکر مٹ گیا؟ کیا اس کے بچانے والے مٹ گئے؟ اہل بیت کا نام لینے والے آج پوری دنیا میں ہیں اور پوری دنیا میں رہیں گے، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا مل کے مٹانا چاہے تو انہیں مٹا نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اللہ جس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے اسے اگر کوئی مٹانا چاہے تو ہرگز نہیں مٹا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی وجہ سے قرآن میں ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں ہرگز تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اس ذکر کو باقی رکھے گا اور باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو اب اسے ساری دنیا مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں، سلطنتیں مٹ گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن یہ ذکر آج بھی باقی ہے، تا قیامت باقی رہے گا، اور اس ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کربلا میں دیکھیں کہ مولا حسین نے کہا تھا کہ تم مجھے اذیتیں دو گے، تم مجھے تلوار تو مارو گے، تم مجھے تیر تو مارو گے، میرے خون بھی بہے گا، مجھے اذیت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، مجھے درد بھی ہوگا، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دین ہم مٹا دیں گے اور یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اس دین کو مٹا دیں گے، تو دیکھو تم مجھے قتل تو کر دو گے لیکن تم میرے مقصد کو پامال نہیں کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، جب تم یہ چاہتے ہو کہ اس دین کو مٹا دیں گے تو دیکھو مجھے تلوار تو مارو گے، مجھے زخم لگے گا، مجھے درد بھی ہوگا، خون بھی بہے گا، لیکن میری گردن کو جدا تو کر دو گے تن سے، لیکن اس ذکر کو نہیں روک سکے گے۔ اس وجہ سے کہ کٹی ہوئی گردن سے مولا حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو اس مقصد کو تم پامال نہیں کر سکتے ہو، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں تم تبدیل نہیں کر سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کٹی ہوئی گردن سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور ہم قرآن ناطق ہیں۔ قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن صامت ہے، اور ہم قرآن ناطق ہیں۔ اسی وجہ سے رسول نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی عطرت۔ ان دونوں سے متمسک رہو گے تو حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اگر تم نے ایک چیز کو چھوڑ دیا، ایک چیز کو لے لیا، تو گویا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے قرآن کو تو لے لیا، لیکن کیا قرآن کو سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جو ظاہر بظاہر ہیں، اور بہت سی آیتیں ہیں جو مبہم ہیں۔ قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں
کہ سوائے اہل بیت کے انہیں کوئی اور نہیں جانتا ہے، اور اہل بیت کے کلچر کا نام قرآن ہے۔ ادھر اہل بیت عمل کرتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اہل بیت قرآن ناطق ہے، یعنی بولتے ہوئے قرآن ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ جناب سلیمان مولا کائنات کے ساتھ ہیں۔ ایک صحرا میں آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات نے ایک پرندے کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس پرندے سے گفتگو کرنا شروع کیا۔ ادھر پرندے سے گفتگو کرنا شروع کیا، جناب سلیمان ساتھ میں ہے۔ جناب سلیمان محو حیرت ہیں، اور اس کے بعد حیرت سے مولا کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ میں نے قرآن میں تو کچھ اور پڑھا ہے اور دیکھ میں کچھ اور رہا ہوں۔ اس وجہ سے کہ مولا کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھوں پہ پرندہ ہے اور مولا سے گفتگو کر رہا ہے، مولا پرندے سے مخاطب ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اب پریشان سلیمان پسینے میں تر ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں مولا کو، اور قرآن کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کچھ کہہ اور رہا ہے، دیکھ میں کچھ اور رہا ہوں۔ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ میں نے یہ پرندوں کا علم جو دیا گیا ہے وہ سلیمان نبی اللہ کو دیا گیا ہے، لیکن یہاں علی ہیں کہ پرندے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ادھر گفتگو تمام ہوئی، جیسے تمام ہونے کے بعد پرندہ گیا۔ اب ایک مرتبہ سلیمان کے چہرے پر مولا کی نظر گئی۔ مولا نے کہا سلیمان پریشان کیوں ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا مولا دست ادب جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ قرآن آج مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ کہا سلیمان کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن شک میں ڈالتا نہیں، شک سے نکالتا ہے۔ تم کہاں ہو سلیمان؟ کہا مولا میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ پرندے کا علم سلیمان نبی اللہ کو دیا گیا ہے، یہاں پرندے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا اے سلیمان تم نے یہ پڑھا ہے کہ سلیمان نبی اللہ کو پرندے کا علم دیا گیا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں پڑھا کہ سلیمان نبی اللہ کو علم دینے والا کون تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علم دینے والا کون تھا؟ سلیمان یہ قرآن ہے اور ہم قرآن ناطق ہیں۔ پھر جناب سلیمان مولا سے مخاطب ہوئے اور مولا سے دست ادب جوڑ کے کہا مولا یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا اور آپ سے کیا گفتگو کر رہا تھا؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا مولا نے فرمایا یہ پرندہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس صحرا میں آثار زندگی نظر نہیں آتا ہے، تو کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے؟ اس نے کہا مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آپ کے اہل بیت پر اور آپ پر صلوات پڑھتا ہوں تو میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مظلوم کربلا، اس غریب کربلا کی پیاس کو یاد کرتا ہوں اور اس کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں جس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ پرندہ یہ بتا رہا تھا اہل بیت کے مرتبے کو، جانوروں اور پرندوں کو بھی خبر تھی، سب کو معلوم تھا۔ جس نبی کا لوگوں نے کلمہ پڑھا، جس نبی نے وہ بدو عرب جو جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ بدو عرب جو ایک ایک گائے کے عوض میں 40 سال جنگ کیا کرتے تھے، قبیلے پہ قبیلے ختم کر دیا کرتے تھے، جنہیں جانور سے انسان بنایا نبی اللہ نے، جنہیں کلمہ پڑھایا، انسان سے مسلمان بنایا، وہ بعد نبی وفات نبی کے بعد سب کچھ ان لوگوں نے بھلا دیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں خلافت کو غصب کر لیا گیا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان
مولا کو اٹھا کے بتایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، لیکن ان لوگوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ اسی وجہ سے شہزادی اپنے ننھے بچوں کو ساتھ لے کے نکلتی تھی اور مدینے کے گلیوں میں جاتی تھی، ایک ایک گھر کو دخل باب کرتی تھی اور کہتی تھی کیا تم نے میرے بابا کے اس پیغام کو بھلا دیا کہ جس غدیر کے میدان میں میرے بابا نے دیا تھا؟ لیکن یہ بتائیں کہ نبی کے اکلوتی بیٹی کے ساتھ آیا کون؟ فدق کو غصب کر لیا گیا، فدق کو چھین لیا گیا، نبی کے اکلوتی بیٹی دربار میں گئی۔ یہ کیا کم ظلم تھا کہ وہ شہزادی جو کبھی گھر سے نہ نکلی ہو اسے دربار میں اپنا حق لینے جانا پڑے، اور اس کے بعد دربار میں گئی۔ وہ نامہ جسے نبی اللہ نے لکھا تھا اسے چاک کیا گیا۔ شہزادی نے کہا جس طریقے سے تو نے میرے نامے کو چاک کیا ہے خدا تیرے شکم کو چاک کرے۔ اور شہزادی کو وہ بچے جو معصوم تھے، جن کے نام کو اللہ نے رکھا تھا، جن کے ولادت پہ فرشتے آتے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی حاجتوں کو پورا کیا اور ان سے دعائیں مانگی، ان کو شفا ہوئی، فرشتوں کو پر ملے، ان کے بیان کو نہ مانا گیا اور کہا ان کی گواہیوں کو نہیں مانا جائے گا۔ وہ علی جو عادل ہے، جو امام ہے، جس سے دنیا نفرت کرتی ہے تو اس کی عدالت کے بنیاد پر، اور بادشاہوں سے اگر نفرت کرتی ہے تو اس کے ظلم کے بنیاد پر، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ اگر ان سے نفرت کرتی ہے دنیا تو ان کی عدالت کے بنیاد پر۔ اللہ اکبر! ایسا ظلم ہوا کہ نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑا ہونا پڑا، اور یہیں پر ظلم نہ تمام ہوا، اس کے بعد لوگوں نے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ اور لکڑیاں جمع کر دی۔ آگ اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد شہزادی گھر سے آواز دے رہی ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے ہیں کہ جس کے لیے نبی ناقہ بنتے تھے، جسے نبی اپنی زبان چسایا کرتے تھے، وہ بچے اس گھر میں، کیا تم میرے گھر میں آگ لگا دو گے؟ اللہ اکبر! ان لوگوں نے کہا کوئی بھی ہو ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور ان لوگوں نے اتنا ہی ظلم نہ کیا بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ ادھر جلتا ہوا دروازہ پہلو زہرا پہ گرایا گیا، پہلو زہرا پہ دروازہ گرا، ہاں دروازے اور در کے درمیان شہزادی آ گئی، اور ایک مرتبہ جس طریقے سے گندم پس جاتا ہے چکی میں ویسے شہزادی پس گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، آواز دیتی ہیں اے فضہ، اے فضہ ذرا مجھے سنبھالو، میرا بیٹا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! فضہ نے شہزادی کو سنبھالا، اللہ اکبر! شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے لیکن مولا سے نہ بتایا۔ ہاں اس کے بعد عزاداروں وہ بھی وقت آیا کہ شہزادی ایک حجرے میں جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ شہزادی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے ہم نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن آپ دیکھیں کہ پسلی کا ٹوٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان سانس لیتا ہے، سانس لینے پر تو انسان مجبور ہے نا، سانس تو لے گا نا، جب سانس لیتا ہے تو بہت شدت کا درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہر لمحے شہزادی کو درد ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے جب شہزادی نماز میں تسبیح پڑھا کرتی تھی تو پہلو بدل کے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر! اس وجہ سے کہ ایک پہلو پہ شہزادی نہیں رہ پاتی تھی، اتنا درد ہوتا تھا، اس وجہ سے کہ اتنا درد ہوتا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ہاں عزاداروں، لیکن یہ درد کو مولا کائنات سے بیان نہ کیا
हाँ आज़ादारों, उसके बाद एक हुजरे में शहजादी जाती है और अस्मा से कहती हैं, ए अस्मा मेरे जाने का वक्त आ गया है। ए अस्मा मैं इस हुजरे में जा रही हूँ और याद रखो कि जब तक तस्बीह तहलील की आवाज़ आती रहे ये समझना कि तेरी शहजादी जिंदा है, और जब तस्बीह तहलील की आवाज़ बंद हो जाए हाँ तब ये जान लेना कि तेरी शहजादी दुनिया से गुजर गई है। और मौला से वसीयत कर दिया था कि वो हमारे जनाजे को रात की तारीकी में उठाइएगा और फला फला शख्स को मेरे जनाजे में आने न दीजिएगा, इन लोगों को मेरे जनाजे के मेरे मरने की खबर न दीजिएगा। अल्लाह अकबर, ये सारी वसीयतें हो चुकी हैं। अस्मा से करीब को बुला के कहा, ए अस्मा जब मेरे नन्हे नन्हे बच्चे आए तो उन्हें पहले खाना खिला देना, उसके बाद मेरे मरने की खबर देना। अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे आए। आने के बाद जब करीब पहुंचे अस्मा ने दस्तरखान चुन दिया और कहा, शहजादों आओ पहले खाना खा लो। एक मरतबा वो करबलाई शहजादा जिसे शहजादी अपने कलेजे से लगा के याद करती थी, अल्लाह अकबर, वो करबलाई शहजादा मचल जाता है और कहता है, अस्मा, ए माँ की कनीज अस्मा, ये बताओ क्या कभी मैंने अपने माँ के बगैर खाना खाया है? इतना सुनना था कि अस्मा की आंखों में आंसू आया, हुजरे की तरफ इशारा किया, कहती है, ए शहजादों, तेरी माँ दुनिया से गुजर गई है। अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे हुजरे में गए और जाने के बाद देखा माँ दुनिया से गुजर गई है। छोटे छोटे अम्मा में फेंके और उसके बाद अपने बाबा से लिपट के कहते हैं, बाबा अम्मा दुनिया में न रही। अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात आए। हाँ उसके बाद गुस्ल कफन देना शुरू किया। उसके बाद इधर गुस्ल कफन देते रहे और गुस्ल देते देते एक मरतबा मौला चीख मार के रोते हैं। चीख मार के जैसे ही रोए एक मरतबा सलमान तड़प जाते हैं, आवाज़ देते हैं, कहते हैं, मौला आज तक मैंने आपको इस तरीके से गिरिया करते नहीं देखा, क्यों आप इतना गिरिया कर रहे हैं? एक मरतबा सलमान से कहते हैं, मौला क़यामत गुजर गई इस वजह से कि शहजादी ने कभी हमसे ये ना बताया कि मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस वजह से चीख मार के रोए और कहा, जब नबी अल्लाह ने यह अमानत मुझे दी थी तो सही सलामत दिया था, लेकिन जब यह अमानत मैं वापस करूँगा तो क्या कह के वह अमानत वापस करूँगा? इस वजह से कि शहजादी की पसलियाँ टूट गई है। अल्लाह अकबर। हाँ उसके बाद जनाजा तैयार हुआ। उसके बाद अपने बच्चों से कहा, बच्चों आओ, और एक एक बच्चे से कहा, आओ माँ के जनाजे से रुखसत हो लो, आखिरी रुखसत हो लो। उसके बाद एक एक बच्चे आते रहे, कभी ज़ैनब आई, माँ से रुखसत हुई, कभी कुलसूम आई, माँ से रुखसत हुई, इमाम हसन आए, माँ से रुखसत हुए। उसके बाद क्या देखा कि एक करबलाई शहजादा है जिसे हुसैन कहते हैं, वो एक कोने में खड़ा हुआ है और कहता है, अम्मा अम्मा जब तक आप न बुलाएंगी ये शहजादा ना आएगा। हाँ आज़ादारों, इस वजह से कि मैंने जो है पढ़ा है, मैंने सुना है कि मरियम ने ईसा के लिए बंदे कफन तोड़ दिए थे। आप तो फ़ख्रे मरियम हैं, आज अगर आपने बंदे कफन मेरे लिए न तोड़ा तो मैं आखिरी रुखसत के लिए न आऊँगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बंदे कफन टूटे, आवाज़ दी, आ मेरे करबलाई शहजादे मेरे कलेजे से लग जा। इधर कलेजे से लगाया, दोनों माँ बेटे में गुफ्तगू होने लगी। आवाज़ देते थे, ए अम्मा आज आपने बुलाया, मैं आ गया, लेकिन कल करबला में जब मैं ज़ीन में घोड़े पर डगमगा रहा हूँगा तो मैं आवाज़ दूँगा, ए अम्मा उस वक्त मुझे संभालने आ जाइएगा। इधर करबला में मौला हुसैन घोड़े पे डगमगा रहे थे, बालों को बिखराए हुए शहजादी आवाज दे रही थी, आ मेरे लाल करबलाई हुसैन मेरे कलेजे से लग जा, तेरी दुखियारी माँ तेरे मक्तल को अपने बालों से साफ किया, आ मेरे लाल मेरे सीने से लग जा। हज़रात, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मीर हामिद हुसैन ताबसरा, सरकार नासिरुल मिल्लत ताबसरा, सरकार नसीरुल मिल्लत ताबसरा और सईदुल मिल्लत ताबसरा,
افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان صاحب تبصرہ، مولانا سید طاہر جرولی صاحب تبصرہ، ان تمام مومنین اور مومنات کو اور تمام مومنین مومنات کو اور خصوصاً قاضی نور اللہ شفسری کو آپ حضرات احسان کریں۔